السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ معزز و مکرم حاضرین، قرآن مقدس ایک عظیم الشان انقلابی کتاب ہے۔ اس کتاب سے جس قوم نے بھی اپنا ناطہ جوڑا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے خیر امت کہا۔ یہ کتاب جس رات میں نازل فرما دی گئی، اللہ رب العالمین نے اسے تمام راتوں میں افضل گردانا۔ یہ کتاب جس مہینے میں نازل کی گئی، یہ کتاب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی وہ تمام انبیاء میں افضل ہے۔ یہ کتاب جس پیغمبر اور جس پیغام رساں یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی، وہ ملائے اعلیٰ میں سب سے عظیم فرشتے مانے جاتے ہیں۔ آج اسی کتاب کے فضائل کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی تاکہ ہم اور آپ اسے سمجھیں اور جانیں کہ قرآن مقدس کے کتنے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب، اس کے کتنی فضیلت ہے، اور اس کتاب کو پڑھیں، عملی جامہ پہنائیں اور اس کتاب کو پڑھ کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں اور دنیا و آخرت کے اندر ترقی کے منازل طے کرتے رہیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، قرآن مقدس یہ اللہ رب العالمین کی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 155 میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ یعنی قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ نہایت بابرکت ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 50 میں کہا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یہ قرآن مقدس بابرکت ذکر ہے، اسے ہم نے نازل کیا، کیا تم پھر بھی اس کے منکر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کے علاوہ مزید مقامات میں بھی قرآن مقدس کو بابرکت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یہ کتاب بابرکت ہے کی تشریح میں اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ یعنی اس کتاب کے اندر خیر کثیر اور بے انتہا علم ہے، جس سے تمام علوم مدد لیتے ہیں اور اس سے برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جس کی طرف اس کتاب عظیم نے دعوت اور ترغیب نہ دی ہو اور اس بھلائی کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان نہ کی ہوں جو اس پر آمادہ کرتی ہوں، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے اس کتاب نے روکا اور ڈرایا نہ ہو اور ان اسباب و عواقب سزاؤں کا ذکر نہ کیا ہو جو اس برائی کے ارتکاب سے باز رکھتے ہوں۔ عزیز دوست، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں اس کی برکت محسوس کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مضبوط و مستحکم رسی ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 567۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے متبرک اور بابرکت ہونے کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عقل و دانش کی ضخیم اور متعدد اجزاء پر مشتمل کتب اور الہامی کتابیں تورات وغیرہ کے مقابلے میں حجم میں بہت چھوٹی ہے، لیکن مشمولات، فوائد، برکات و حسنات، عجائب و نوارج کے لامتناہی بیان اور ہر دور میں افراد ملت کی صحیح رہنمائی کے حوالے سے سب سے کامل اور اتم ہے۔
یہ کتاب علوم و معارف کا خزینہ ہے، ناقابل یقین حد تک مؤثر ہے، حقائق پر مبنی ہے، الغرض لفظی و معنوی ہے اور ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے کتاب بہت بابرکت ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی برکت ہے کہ اسے سب سے افضل فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سب سے افضل پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا۔ اسی طرح قرآن مقدس بابرکت رات میں نازل ہوا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کا مظہر اس کا وقت نزول بھی ہے کہ اسے رات میں نازل فرمایا گیا، جسے قرآن نے نہایت متبرک قرار دیا اور اس رات کی عبادتوں کو 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل کہا۔ چنانچہ سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 1، 2، 3 نمبر آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر یعنی طاق رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان آیت نمبر 3، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا گیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ کتاب مقدس بابرکت رات میں نازل ہوئی ہے اور وہ رات 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر کچھ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت و رفعت اور شرف و منزلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا صدور اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ ذات سے ہی ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد ربانی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مقدس کو سن لے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 53۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کے مذہب پر شرعی دلیل ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور اس نے اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے، جیسے صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے۔ دیکھیے تفسیر سعدی جلد 1 صفحہ 1015۔ محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن دینار کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ادرکت الناس منذ 70 سنة يقولون اللہ الخالق وما سواه مخلوق والقرآن کلام اللہ عز وجل، کہ میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہی کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ 241، 1167 نمبر حدیث کے نیچے قول موجود ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ طحاویہ میں یہ ہے کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدْأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، بلا شبہ یقیناً قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ظہور بلا کیفیت قولی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہوا ہے۔ جیسے التعلیق علی العقیدۃ الطحاویہ للالبانی صفحہ نمبر 40۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ایک جلد کی صورت میں ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کلام ہے، اسی نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس کلام الہی کو اپنے دلوں میں صرف اس وجہ سے محفوظ کر سکیں کہ اللہ تعالی نے انہیں خود یہ طاقت
اور یہ قوت عطا فرمائی، ورنہ قوت و طاقت میں مثال پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ چنانچہ سورہ عشر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب جاتا ہے اور پھٹ کر پاش ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یقیناً قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خیر و بھلائی کی راہیں واضح کی ہیں اور ان پر گامزن ہونے کی ترغیب دی، برائی کے راستے واضح کیے اور ان پر چلنے سے ڈرایا، اپنی پہچان کرائی اور اپنے اولیاء اور دشمنوں کا بھی تعارف کرایا اور ایسی چیزیں سکھائی جن کا پہلے انسانیت کو اکثر علم ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی عظیم نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد رکھو کہ اس نے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اور اسے بھی یاد رکھو جو تم پر کتاب اور حکمت یعنی سنت نازل کی ہے، جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم یہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور بھی روشنی قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے اور ظلم و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ راست پر لے آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 174 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم من ربکم وانزلنا الیکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور یعنی قرآن مقدس نازل کیا۔ ایک دوسرے مقام سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی قرآن کریم آ گیا، جس سے جہالت کی اندھیریوں اور تاریکیوں اور گمراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور روشن کتاب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حریص ہوتا ہے اور پھر اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ان کو کفر و ضلالت، معصیت و جہالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے ایمان اور اطاعت کی روشنی کی طرف، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد گرامی ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے، یعنی جو شخص اس کتاب مبین کی اطاعت کرے گا یہ اسے زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت دے گی اور اس کی صحیح رہنمائی کرے گی، اس کی پیروی کی بدولت اس پر رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور اسے قلبی خوشی و اطمینان نصیب ہوگا۔ اور یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی بشارت بھی دے گی، جبکہ اس کے الٹا جو اس کی مخالفت کرے گا وہ نہ صرف ہدایت اور رحمت سے محروم رہے گا بلکہ روز قیامت یہ کتاب اس کے خلاف بصورت گواہ کھڑی ہوگی اور اس کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت و مغفرت کا پیغام ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگوں نے بہت زیادہ قتل کیے،
بہت زیادہ قتل کیے تھے اور کثرت سے بدکاری زناکاری میں مبتلا تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آپ کی دعوت یقیناً بہت اچھی ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یعنی سورہ فرقان آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کسی جان کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جس نے یہ کام کی وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کے ساتھ پڑا رہے گا، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آوے، نیک عمل کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر آیت نمبر 53، کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے جتنی بھی برائیاں کر لی، جتنے بھی سیئات کر لی، جتنے بھی معصیتیں کر لی، اے اللہ کے بندے اپنی برائی سے رک جا، اپنی معصیت سے رک جا، اپنے گناہ سے رک جا، وہیں پر اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لے اور نیک عمل کر لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری کی 4810 نمبر کی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء نمبر 82 کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ آمین سجدہ آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ وہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جس میں سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم شفا ہے بطور خاص امراض قلب یعنی دل کے بیماریوں کے لیے، یعنی قرآن دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور گندگی اور نجاست کو زائل کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پر عمل سے دل کی مزید بیماریاں جیسے کفر و شرک، حسد و بغض، خود گردی اور حرص و طمع وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کہ قرآن امراض قلب دلوں کی بیماریاں مثلا امراض شہوات یعنی شہوات کی بیماریاں جو شریعت کے اطاعت سے روکتے ہیں، اور امراض شبہات جو علم یقینی میں قادح ہیں کے لیے شفا ہے۔ اس کتاب کریم کے اندر مواعظ، نصیحت، ترغیب ہے اور ترہیب اور وعد و وعید کے جو مضامین ہیں وہ بندے کے لیے رغبت اور رہبت کے موجب ہیں۔ جب آپ اس کتاب کریم میں بھلائی کی طرف رغبت، برائی سے ڈر اور قرآن کے معنی میں بتکرار ایسا سلوک پاتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مراد کو نفس کی مراد پر مقدم رکھنے کی موجب بنتی ہے، اور بندہ مومن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی شہوت نفس سے زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر جو دلائل و براہین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ذکر کیا ہے اور انہیں بہترین اسلوب میں بیان کیا ہے جو ایسے شبہات کو زائل کر دیتا ہے جو عقل قادح اور اس کے ذریعے سے قلب یقین کے بلند ترین مراتب پر پہنچ جاتا ہے، اور جب دل اپنی بیماری سے احتیاط ہو جاتا ہے اور وہ لباس عافیت کو ضبطن کر لیتا ہے تو جوارح اس کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ جوارح دل کی درستی سے درست رہتے ہیں۔ اگر دل فاسد ہو جاتا ہے تو اعضاء و جوارح بھی خرابی کا
شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے تفسیر سعدی جلد 2 صفحہ نمبر 1147۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت دل کی پریشانی، گھبراہٹ اور بے چینی جیسی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی مودی جانور، سانپ بچھو وغیرہ کاٹ جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جادوئی اثرات سے بچاؤ کے لیے اکثیر کی اہمیت رکھتی ہیں۔ مذکورہ آخری 2 معوذتین یعنی جو آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، معوذتین سورۃ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طرح قرآن کی بعض دیگر صورتوں اور آیتوں میں بھی شفا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے کسی درس میں بیان کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم شفا ہے۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بات پر مطمئن ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم قلبی امراض، دلوں کی بیماریوں کے ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا کا موجب ہے۔ معلوم ہوا کہ مکمل قرآن شفا ہے، لہذا اگر قرآن کی کسی بھی آیت یا سورت کے ذریعے دم کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مزید اس موقف کی تائید چند احادیث سے ہوتی ہے جنہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو کسی عورت کا علاج معالجہ کر رہی تھی یا اسے دم درود کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا عالجی یا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ذریعے یعنی قرآن مقدس کے ساتھ ان کا علاج کیجئے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1931 نمبر کی روایت ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے۔ اسی حدیث کے نیچے لکھے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر 5735 نمبر حدیث سے پہلے باب باندھتے ہیں، عنوان قائم کرتے باب الرقیٰ بالقرآن، قرآن قائم کر کے اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہر آیت یا سورت کے ساتھ دم کرنے کے لیے خاص دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ نبی کائنات نے فلاں بیماری کے لیے فلاں آیت یا سورت پڑھ کے دم کیا وغیرہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ ذکر فرما دیا، اگر اسے ذہن نشین رکھا جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقیۃ ما لم تکن شرکن، مجھ پر اپنے دم پیش کرو اور کوئی بھی دم درست ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ دیکھیے صحیح مسلم 220 نمبر کی روایت کتاب السلام کی۔ معلوم ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ دور جاہلیت کا بھی دم کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں شرک نہ پایا جائے، لہذا قرآن آیت کے ساتھ تو دم کرنا بدرجہ اولا درست ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا، پس انہیں اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے، یعنی دنیا کے سامان اور عارضی و فانی دنیا کی آرام و آشائشوں سے یقیناً بدرجہ بہتر چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو اپنا خصوصی فضل و احسان قرار دیا، کیونکہ اس کے ذریعے ہدایت پا کر لوگ دنیا آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس فضل و احسان پر خوش ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ ایک طرف جہاں یہ اللہ کے شکر کی ایک صورت ہے،
وہاں دوسری طرف علم و ایمان میں شدید رغبت کا بھی موجب ہے، ذریعہ ہے۔ لہذا دنیاوی مال و متاع اور سونے چاندی جیسی فانی دولت کے اصول پر خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے قرآن کریم جیسی عظیم دولت اور اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لازوال معجزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامت۔ صحیح بخاری 4981 نمبر کی روایت ہے کتاب فضائل القرآن کی، کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکاروں، میرے ماننے والے لوگ دوسرے پیغمبروں کے پیروکاروں ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جس قسم کے معجزے کی ضرورت تھا معجزہ پیغمبر کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم سحر یعنی جادو کا علم بہت رواج پر تھا، تو ان کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر ہار مان گئے، دم بخوردہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا رواج تھا، تو ان کو ایسے معجزے دیے گئے کہ کسی طبیب کے باپ سے بھی ایسے علاج ممکن نہیں۔ ہمارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری کے دعاوی کا بڑا چرچا تھا، تو آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا کہ سارے زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ اس کا لوہا مان گئے، اور ایک چھوٹی سی صورت بھی قرآن کی طرح نہ بنا سکے۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ دوسرے پیغمبروں کے معجزے تو جن لوگوں نے دیکھے تھے انہوں نے ہی دیکھے، وہ ایمان لائے، اور بعد والوں پر ان کا اثر نہ رہا۔ گویا ماں باپ اور اگلے بزرگوں کی تقلید سے تو کچھ لوگ ان کے طریقے پر قائم رہے، مگر اپنے اپنے زمانہ میں وہ معجزوں کو ایک فسانہ سے زیادہ، ایک افسانے سے زیادہ خیال نہیں کرتے تھے۔ اور میرا معجزہ قرآن ہمیشہ باقی ہے، وہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں تازہ ہے، اور جتنا اس میں غور کرتے جاؤ لطف زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے نکات اور فوائد لا انتہا ہیں جو قیامت تک لوگ نکالتے رہیں گے۔ اس لیے آج سے میرے پیرو لوگ یعنی میرے ماننے والے لوگ ہمیشہ قائم رہیں گے، اور میرا معجزہ قرآن بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کا رہنما ہے۔ ارشاد گرامی ہے سورہ اسراء نمبر 9 کے اندر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی جو سب راہوں سے زیادہ سیدھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے عظیم شرف اور بلند شان کا یوں ذکر کیا کہ تمام امور، عقائد و اعمال و آداب و اخلاقیات و سیاسیات و تجارت وغیرہ سب میں سب سے زیادہ سچی، سیدھی اور مفید راہ دکھاتا ہے، اور صرف خیر و بھلائی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اس کا مقام علم و عرفان اور عقل و دانش کی باقی تمام الہامی و غیر الہامی کتب سے بلند تر ہے۔ لہذا ہر معاملے میں صحیح رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 89 کے اندر فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے۔ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ وَقَدْ بُيِّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ وَكُلَّ شَيْءٍ۔ دیکھیں تفسیر ابن جریر الطبری جلد 14 صفحہ 212 کہ ہمارے لیے اس قرآن میں ہر علم اور ہر چیز کو بیان فرما دیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ من اراد العلم فلیطور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین،
جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہے قرآن کریم میں غور و خوض کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم مکمل طور پر موجود ہیں۔ دیکھیے یہ طبرانی کبیر کی روایت ہے، جلد 9 صفحہ نمبر 136 کی۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر فائدہ مند علم موجود ہے، اس میں ماضی کے واقعات، مستقبل کا علم، حلال و حرام کا احکام بیان کیے گئے، نیز ہر اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے جس کی لوگوں کو دین، دنیا، معیشت، اکانومی اور آخرت کے اعتبار سے ضرورت تھی۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 585 کے اندر۔ علامہ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی امت کو حلال و حرام، حق و باطل اور ثواب و عقاب کی پہچان کے سلسلے میں ضرورت تھی۔ دیکھیے علامہ ابو بکر الجزائری کی تفسیر کی کتاب ایسر التفاسیر جلد 2 صفحہ 317 کے اندر۔ اسی طرح قرآن کریم عروج کا، ترقی کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم 817 نمبر کی روایت ہے، کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر۔ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرماتا ہے، یعنی اس پر ایمان، اس کے مقام و مرتبہ کی تعظیم اور اس پر عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ انہیں بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھیے مرآت المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 7 صفحہ 179۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اس کی خبروں کی تصدیق کرتا ہے، اس کے احکام کو لاگو کرتا ہے، اس کے منع کردہ کاموں سے بچتا ہے اور اس کے بیان کردہ اخلاق و آداب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ کہ قرآن اصل علم اور منبع علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل علم کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ نیز آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے بدولت بعض لوگوں کو جنت کے بلند مقام پر فائز کرے گا، جیسا کہ قاری کے لیے کہا جائے گا کہ قرآن کے تلاوت کر اور چڑھتا جا، اور جہاں اس کی قرات ختم ہوگی وہیں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اسے پڑھتے تو عمدہ ہے لیکن پھر تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، اس کی خبروں کی تصدیق نہیں کرتے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور جب قرآن کی کوئی خبر جیسے پچھلے انبیاء کے قصے اور آخرت کے احوال اور حالتیں وغیرہ ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے بلکہ شک و شبہ کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ریاض الصالحین للشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1145 996 نمبر کی حدیث کے نیچے یہ قول منقول ہے۔ اسی طرح قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وان تاركم فيكم ثقلين احدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة۔ خبردار میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو بھی اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم 2408 نمبر کی روایت۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت نبی، میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے جسے تم مضبوطی سے تام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ دیکھیے صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت حدیث نمبر 40 کتاب السنہ کی روایت ہے۔ قرآن کریم اسی طرح قرآن کریم میں تا قیامت ایک لفظ کی بھی تحریف ممکن نہیں ہے۔
قرآن کریم میں قیامت تک کسی بھی قسم کی رد و بدل اور تعریف اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ چنانچہ سورہ حجر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے فرمایا انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ یعنی اس کو نازل کرنے کی حالت میں ہر شیطان مردود کی چوری سے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں اور آپ کی امت کے دلوں میں اسے ودیت کر دی ہے، ڈال دیا ہے، جس کے الفاظ کو تغیر و تبدل، کمی و بیشی اور اس کے معنی کو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا۔ تعریف کرنے والا جب کبھی اس کے معنی میں تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مقرر فرما دیتا ہے جو حق مبین کو واضح کر دیتا ہے۔ قرآن کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے مومن بندوں پر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفاظت یہ ہے کہ وہ اہل قرآن اور کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ ان پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کرتا جو ان کو ہلاک کر ڈالے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سورہ آم آیت نمبر 42، کہ اس قرآن پر جھوٹ کا دخل آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی شیاطین جن و انس میں سے کوئی شیطان چوری یا دخل اندازی یا کمی بیشی کے ارادے سے اس کے قریب نہیں آ سکتا، یہ اپنی تنزیل میں محفوظ ہے اور اس کے الفاظ و معنی ہر تعریف سے مامون اور مسئول ہے۔ اسی طرح قرآن کریم روز قیامت بعمل انسان کے حق میں گواہی دے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، روز قیامت قرآن کریم تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم کی 2223 نمبر کی روایت کتاب الطہارہ کے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، کہ روز قیامت قرآن کریم شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جھگڑا کرے گا اس کی بات مان لی جائے گی، تو جس نے دنیاوی زندگی میں قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنایا اسے روز قیامت جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پش ڈال دیا، نہ عمل کیا نہ کچھ کیا، اسے جہنم میں لے جائے گا۔ دیکھیے صحیح الجامع الصغیر کی 2443 نمبر کی روایت ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ روز قیامت کے دن قرآن کریم کی 2 حالتیں ہوں گی۔ ایک حالت تو یہ ہوگی کہ وہ یہ اس شخص کے حق میں سفارش کرے گا جس نے اسے پڑھا، اس پر عمل کرتا رہا، اور دوسری حالت یہ ہوگی کہ وہ ایسے شخص کی شکایت کرے گا جس نے اسے بھلا دیا، اسے چھوڑ رکھا، اس پر عمل نہ کیا، اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس کی تلاوت چھوڑنے والا بھی اسے بھلانے والے ہی میں شمار ہو اور شامل ہو۔ دیکھیے ابراز المعانی من حرز الامانی للشاطبی، جلد 1 صفحہ نمبر 88۔ یہ تو قرآن مقدس کے فضائل تو عمومی طور پر اللہ کے بندوں ہماری اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے رہے تاکہ اس کے فضائل و مناقب ہمیں حاصل ہوں، اس کے معانی پر غور کریں، پڑھیں، سوچیں، تدبر کریں اور اللہ رب العالمین کے پیغامات کو جانیں اور اس کے فرمودات کو سمجھے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تو ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔